کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے مذاق کس سے کریں، پرانا دوست تو اب احترام کرتا ہے. خون گراتے ہیں کبھی اپنا پسینہ اس پر، اس طرح دیش کی مٹی تجھے نم کرتے ہیں. میں خاک بشر نامی و مشہور بھی نہ تھا، شعر و سخن کا گھر میں تو دستور بھی نہ تھا. جلتا رہا چراغ کی مانند ہر طرف، جلتا رہا چراغ کی مانند ہر طرف، بجھنا میرا خدا کو تو منظور بھی نہ تھا. باغی مزاج تھا تو سیاست خلاف تھی، حاکم خلاف تھے تو حکومت خلاف تھی. کشتی بھنور میں تھی میری قسمت خلاف تھی، اور اس پہ ناخداؤں کی نیت خلاف تھی. سیاست میں آ کر کے جو کاٹ چھانٹ سیاست میں ہوتی ہے نا، اس سے ڈر نہیں لگتا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ یہ مخالفت، یہاں یہ سازش، اپنے لوگوں کی سازش، پرائیوں کی سازش، حکومت کی سازش، اس سے ڈرتے نہیں ہو آپ؟ تو میں نے کہا مجھے ڈر نہیں لگتا. بولے کیوں؟ میں نے کہا جو یہ پولیٹیکل سازش ہے جس کو خرافات کہہ سکتے ہو، اس سے زیادہ ہم مشاعروں میں جھیل کے آئے ہیں. وہاں زیادہ ہے، مطلب پڑھے لکھے لوگوں، لٹریری لوگ، تہذیب والے، تو ان کی جو مطلب وہ سیاسی جو خرافاتیں ہیں اس سے کئی گنا زیادہ وہاں پر ہم لوگوں نے جھیلا ہے. تو مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے جب ہم ان کو جھیل کے اور ان کو نپٹا کے آئے ہیں تو یہاں پھر کوئی دقت نہیں ہے. تو اس لیے وہ ڈر بھی نہیں لگتا ہے. تو مشاعروں نے وہ طاقت، وہ جس کو کہتے ہیں نا ول پاور، آپ کو دی، ایک آپ کو ہمت دی کہ آپ کہیں بھی جائیں، کسی بھی دنیا میں جائیں. پہلی بار اسٹیج پہ کھڑا ہوا تھا کلچرل پروگرام کے لیے، مجھے یاد ہے جب میں 9th میں پڑھتا تھا، ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن تھا میرے منڈل استر کا، ریجنل. تو ٹانگیں جو کانپی تھی نا، وہ مطلب وہ آج بھی یاد ہے ذہن میں. اور جب فرسٹ پرائز ملی اور 60 یا 70 روپے کی ایک کوئی گھڑی وال والی جو گھڑی ہوتی ہے وہ ملی، تو لے کر کے واپس لوٹے تو ابو امی جس طرح سے خوش ہوئے تھے، اس سمے جو سکون ملا تھا نا، وہ آپ اب ممبر آف پارلیمنٹ بن کے بھی لوٹ آؤ تو ماں باپ کی آنکھوں میں اس سے کم ہی وہ تازگی اور چمک دکھتی ہے جو اس وقت آئی تھی. تو وہ یادیں بہت خوبصورت ہیں. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنی پرانی یادوں کے ساتھ جئیں، وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اور پرانے پہچان کے ساتھ بھی جئیں. اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی جگہ سے نکل کے آتے ہیں اور خدا آپ کو کامیاب کرتا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنی پرانی پہچان سے پیچھا چھڑاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں تو سائیکل سے جاتا تھا، میں تو ایسی جگہ پہ پیدا ہوا جہاں میرا گھر چھوٹا سا تھا، جہاں گاؤں میں آج بھی دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ اس پر بہت فخر کرتے ہوئے جئیں گے نا تو دنیا آپ کو ایک الگ طرح سے دیکھے گی. آج بھی میں عمران پرتاپ گڑھی ہوں، ممبر آف پارلیمنٹ ہوں، محبت ہے عوام کی، سارا کچھ ہے، لیکن مجھے جب بھی لگتا ہے نا کہ مجھے گاؤں جانا ہے، مجھے اس طرح کے پرانے دوستوں کے ساتھ جو مجھ سے تو تڑاک سے بات کر لیا کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ زندگی زیادہ بہتر ہے. وہ ندیم بھابھا کا ایک شعر ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے مذاق کس سے کریں، ہمارا مسئلہ یہ ہے مذاق کس سے کریں، پرانا دوست تو اب احترام مانگتا ہے. میں اس کو بدل کے، اس مصرے کو ہمیشہ بدل کے پڑھتا ہوں خود ہی کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے مذاق کس سے کریں، پرانا دوست تو اب احترام کرتا ہے. تو میرے ساتھ مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ وہ پرانے دوست اب جو ہے نا، وہ ان کے بات کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے. میں ابھی قطر گیا ایک پروگرام میں، ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک پروگرام تھا، تو میرا ایک پرانا دوست جو میرے ساتھ پڑھتا تھا وہ وہاں پہ اسٹیبلش ہے، تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا یار آؤ. تو وہ آیا تو بالکل جیسے پروٹوکال میں کھڑا ہے. میں نے کہا یار تو میرے ساتھ پڑھائی کی ہے، ہم لوگوں نے ایک ساتھ بیٹھ کے دال چاول کھایا ہے ہاسٹل میں، اور مطلب بڑی مشکلوں سے جیب میں تمہارے 10 روپے ہے یا میرے 10 روپے ہے، یہ اس وقت کتنا مشکل ہوتا تھا. اور الہ آباد میں جو ایک طرح سے الہ آباد یونیورسٹی نے جو سکھایا ہے، مجھے یاد ہے وہ ذکر کرنا مجھے بہت یاد آ رہا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس کا ضرور ذکر کروں، آپ سب کے بھی کام آئے گا.
میں گریجویشن کے سیکنڈ ایئر میں تھا اور ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتے تھے, وہ ممبر آف پارلیمنٹ بن گئے. تو وہ جب ممبر آف پارلیمنٹ بن کے لوٹے تو ان کے سمان میں یونین ہال پر ایک بڑا پروگرام ہوا جشن کا. تو جب میں یہ ہوا کہ عمران پرتاپ گڑھی تو چھوٹا سا تھا, یہ ہوا کہ سواگت گیت پڑھیں گے. شروع میں جیسا ہوتا نا, کوئی بھی منچ ملے چڑھ جاؤ, اپنا ہنر دکھاؤ اور آگے بڑھو. تو یہ ہوا کہ آپ جائیں گے, سواگت گیت پڑھیں گے. تمام چھاتر نیتا بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ یونین کے اور تمام اور پولیٹیکل لوگ بیٹھے. تو جب میں جانے لگا تو وہ جو قطر والا میرا دوست ہے, میں نے اس کو 500 روپے نکال کے دیے. میں نے کہا جب میں پڑھنے لگوں تو مجھے انعام دے دینا. تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا. تو بولا مطلب, میں نے کہا نہیں, جب میں پڑھوں تھوڑی دیر تو تم مجھے انعام دے دینا. میں چلا گیا پڑھنے کے لیے. جیسے میں نے 2 مصرے پڑھے, وہ گیا اینکر کے پاس, اس نے کہا میری طرف سے 500 روپے کا انعام. اس کے بعد تقریباً 25,000 روپے باقی لوگوں نے انعام میں دیے. بعد میں نے لوٹ کے اس کو وہ 500 بھی اور اس میں سے بھی باقی کچھ حصہ اس کو دیا. اور پھر شام میں سارے دوستوں نے خوب مطلب گھوما ٹہلا, کھانا کھایا. تو بڑے مشکل تھے نا, پیسے اس وقت ملتے ہی نہیں تھے. تو وہ زندگی جی کے آئے ہیں ہم سارے لوگ. تو مجھے اس زندگی سے بڑی محبت بھی ہے. اور ٹھیک ہے, مجبوریاں ہیں, آپ جس پد پر بیٹھتے ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں, آپ کو اس کے حساب سے بھی چلنا پڑتا ہے, آپ کو نبھانا پڑتا ہے. آپ جس بھی عہدے کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ انصاف کریے, لیکن جب بھی وقت ملے پرانے وقت کو یاد کریے اور اس کے ساتھ جینے کی کوشش کریے. تو یہ کتاب مجھے ان تمام دنوں کی یاد بھی دلائے گی, مجھے پورا یقین ہے. تو ایک بار پھر سے بہت سارا شکریہ, اور آپ سارے ساتھیوں کا یہاں آنے کے لیے بہت شکریہ کہ آج اس مصروف وقت میں بھی آپ وقت نکال کر کے آئے. خصوصی طور پر میڈیا کے ساتھیوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی تعداد میں میڈیا کے ساتھی آ گئے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہال چھوٹا ہے, اگلی بار جب بھی کوئی اس طرح کا انتظام کریں ہمارے نوشاد صاحب, تو ضرور جو ہے تھوڑا بڑا ہال لینے کی کوشش کریں, تاکہ ساتھیوں کو جو پریشانی ہوئی, میں کچھ دوستوں کو دیکھ رہا ہوں جو JNU سے, جامعہ سے آئے ہیں, وہ کھڑے ہیں, تو مجھے برا لگ رہا ہے کیونکہ میں بیٹھا ہوں, وہ کھڑے ہیں, تو مجھے خود اندر سے لگتا ہے کہ اچھا نہیں ہے یہ. لیکن ٹھیک ہے, پھر بھی جیسے جو حالات ہیں اس میں آپ نے ساتھ دیا. تو ایک بار پھر سے شکریہ آپ سارے لوگوں کا. ظلم کے دور کی تاریخ رقم کرتے ہیں, ظلم کے دور کی تاریخ رقم کرتے ہیں, ظلم کے دور کی تاریخ رقم کرتے ہیں. اتنا آسان نہیں یہ کام جو ہم کرتے ہیں, اتنا آسان نہیں یہ کام جو ہم کرتے ہیں. ظلم کے دور کی نفرتیں ہم سے یوں ہی اہل ستم کرتے ہیں, نفرتیں یوں ہی, نفرتیں ہم سے یوں ہی اہل ستم کرتے ہیں. سر کٹا دیتے ہیں ہم, سر نہیں خم کرتے ہیں, سر کٹا دیتے ہیں ہم, سر نہیں خم کرتے ہیں. ظلم کے دور کی تاریخ رقم کرتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں صدا ہاتھ ہمارے ظالم, کاٹ دیتے ہیں صدا ہاتھ ہمارے ظالم, اور ہم ان کٹے ہاتھوں کو علم کرتے ہیں, اور ہم کٹے ہاتھوں کو علم کرتے ہیں. کاٹ دیتے ہیں
صدا ہاتھ ہمارے ظالم، اور پھر ان کٹے ہاتھوں کو علم کرتے ہیں۔ کام کرنا ہمیں ہوتا ہے زیادہ یارو، کام کرنا ہمیں ہوتا ہے زیادہ یارو، ہم اسی واسطے باتیں ذرا کم کرتے ہیں، ہم اسی واسطے باتیں ذرا کم کرتے ہیں۔ اور اگلے کچھ دنوں میں خوبصورت مقدس مہینہ شروع ہو جائے گا۔ میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں اس میں کہ ہم اسی واسطے باتیں ذرا کم کرتے ہیں، ہم بھٹک جائیں زمانے میں یہ ناممکن ہے، ہم بھٹک جائیں زمانے میں یہ ناممکن ہے، رہنمائی جو تیرے نقش قدم کرتے ہیں، رہنمائی جو تیرے نقش قدم کرتے ہیں، اور خون گراتے ہیں کبھی اپنا پسینہ اس پر، خون گراتے ہیں کبھی اپنا پسینہ اس پر، اس طرح دیش کی مٹی تجھے نم کرتے ہیں، اس طرح دیش کی مٹی تجھے نم کرتے ہیں۔ اور ایک نظم جس کے لیے جو اس کتاب پہ بھی میں بھی دیکھ رہا تھا تو آخر میں اس کے کچھ مصرے لکھے گئے ہیں۔ میں وہ ایک نظم ہے جو بیچ میں کبھی کبھی ہوتا ہے نا، بڑا چاروں طرف سے حملے ہوتے ہیں، بہت طرح طرح کی باتیں ایسے آپ پہ ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں جو خود آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ کب ہوا۔ اور آج کل تو یوٹیوب کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، ایسی خبریں چلا دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ کب ہوا، یہ تو ہوا ہی نہیں۔ مطلب لوگ آپ کو فون کرتے ہیں کہ بھائی ایسا بھی ہو رہا ہے کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ تو نہیں ہو رہا، یہ کہاں سے، تو پتہ چلتا ہے کہ یوٹیوب چینل پہ چل رہا ہے۔ تو یوٹیوب چینل والے بھی بڑی محبت جتاتے رہتے ہیں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اس بیچ ایک نظم ہوئی تھی، میں وہ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ میں خاک بشر نامی و مشہور بھی نہ تھا، میں خاک بشر نامی و مشہور بھی نہ تھا، شعر و سخن کا گھر میں تو دستور بھی نہ تھا، میں خاک بشر نامی و مشہور بھی نہ تھا، شعر و سخن کا گھر میں تو دستور بھی نہ تھا، جلتا رہا چراغ کی مانند ہر طرف، جلتا رہا چراغ کی مانند ہر طرف، بجھنا میرا خدا کو تو منظور بھی نہ تھا، اس نے کسی بھی دور میں بجھنے نہیں دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میرے مخالفین بھی سمجھیں یہ فلسفہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کہ باغی مزاج تھا تو سیاست خلاف تھی، حاکم خلاف تھے تو حکومت خلاف تھی،
बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी, कश्ती भंवर में थी मेरी किस्मत खिलाफ थी, और उस पे ना खुदाओं की नीयत खिलाफ थी। अल्लाह ने बना दिया पानी पे रास्ता, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मेरे मुखालिफीन भी समझें ये फलसफा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। दुनिया उठा रही थी अगरचे बड़े सवाल, अल्लाह जानता था मगर मेरे दिल का हाल। एक इम्तहां के दौर से गुजरा मैं कुछ दिनों, लेकिन न कोई रंज रखा ना कोई मलाल। हालात से लड़ते हुए आया ये तजुर्बा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। एक बार फिर से आप सारे साथियों का बहुत शुक्रिया। एक जो बहुत अलग बात है वो ये है कि पहली बात ये कि मेरी पढ़ाई लिखाई जो है वो हिंदी लिटरेचर में हुई। मैंने हिंदी लिटरेचर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और आज जब किताब आई है तो उर्दू में आई है। ये हिंदुस्तान की असली गंगा जमुनी तहजीब है जिसे आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है, और ज़बान इसी तरह से अलग अलग ज़बानें मिलती रहें, उनको लेकर के मोहब्बत का, बगावत का पैगाम देने वाले आगे बढ़ते रहें। इन्हीं दुआओं के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।